کو پوری دل جمعی کے ساتھ کیجیے۔ نافرمانی کا معاملہ آ جائے تو سگے باپ، بیٹے، بہن، بھائی اور بچوں کو پیچھے ڈال دیجیے، اور جہاں خیر پھیلتی ہو تو خیر کی چابی اور شر کے تالے بن جائیے۔ جھوٹ نہیں بولنا، برائی میں کام نہیں کرنا، اسی طرح اللہ کے دین کی طرف بلانا، اس میں مدد کرنا، کوئی بیمار ہے تو اس کا کھانا پکا دینا، یہ سب کچھ نیکیوں کے کام ہے۔ اور برائی کیا ہے؟ کسی کے ساتھ کچھ کرنا، کسی کے ساتھ کچھ کرنا۔ عرب لوگ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے اپنے دیوی دیوتوں سے اور تیروں کے ذریعے۔ اللہ نے اس کو جاہلیت کا طریقہ کہہ دیا۔ آج پامسٹ کو ہاتھ دکھانا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اللہ نے استخارے کے ذریعے مسنون طریقہ سکھا دیا، خیر طلب کر لو رب سے۔ یہ ستارے اور سیارے اور یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ سب چیزیں آپ کو اصل دین سے دور کر دیتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی خوشخبری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آیت نمبر 3 میں اتنی بڑی خوشخبری کہ دوسروں نے اس پہ رش کیا۔ یہود کہتے تھے اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن کہتے۔ حضرت عمر نے کہا غم نہ کرو، ہمارے لیے تو یہ دوہری عید تھی، یعنی حج کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا۔ اگر دیکھیں تو آج میرے آپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے جو دین کا قافلہ شروع ہوا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ہوا۔ شریعت مختلف رنگ روپ دھارتی ہوئی اپنی بنیادی چیزوں پہ قائم رہ کر اللہ کے نبی کے ہاتھوں پوری ہوتی ہے۔ آپ کو مجھے اللہ نے اس دین کی حفاظت کا کام دیا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بات ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کیسے دین پر چھوڑ رہا ہوں کہ لیلوہا کنہاریہا، یعنی اللہ کے نبی وہ ہدایت کا سورج ہے جو رات کو بھی چمکتا ہے اور دن کو تو چمکتا ہے۔ آج اس دین میں کسی قسم کی کمی اور بیشی کی نہ اجازت ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، ہر چیز وہی ہے، ہر حق والے کو حق دیا گیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں تو پھر ہمیں اللہ کے نبی کے اس پورے دین کو لینا ہوگا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن فرشتے آپ کو روک دیں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدلا، تو سوال کرتے ہیں خود سے، کیا میں دین اسلام کی نعمت پہ خوش ہوں؟ کیا میں اللہ کے نبی کے دین کو من و ان لیتی ہوں؟ میں اپنے آپ کو کسی گروہ یا کسی فرقے سے متعارف تو نہیں کرواتی؟ کہیں میں قسمت کا حال تیروں سے معلوم تو نہیں کرتی؟ مجھے ہاتھ کی لکیروں پر کتنا یقین ہے؟ کیا میں غیر اللہ کے ذبیحوں کو اپنے لیے حلال تو نہیں سمجھتی؟ اللہ ہدایت دے۔ پھر آیت 15-16 کا پیغام ہے کہ اللہ کی کتاب ہدایت اور نور ہے، اور حقیقت ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس کو لے کر آپ اور میں اس دنیا کے اندھیروں سے اپنے آپ کو روشنی میں ڈالیں گے۔ اسلام کی گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ کو راستہ دکھے گا، اور اپوزٹ سائڈ سے انہی چیزوں کو دیکھیں گے تو آنکھیں چدھیائی جائیں گی، جیسے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کے ساتھ رات کو ہوتا ہے۔ تو مخالفت کے ذہن کی بجائے اندر بیٹھ کر اسلام کے ضوابط کے تحت اسلام کے احکامات کو دیکھیں گے تو آپ کو نہ صرف خود دکھے گا بلکہ آپ دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ پھر اسی صورت کے اندر حابیل اور قابیل کا قصہ جاہلیت کا، یعنی بھائی بہن، دو بھائی حسد کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابلے آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح قابیل حسد کا شکار ہوا، حابیل کا قتل کر دیا۔ یہ دونوں کام جاہلیت کے ہیں۔ پھر جانوروں کو بھی بعض اوقات وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے جو انسان کو نہیں آتی۔ ایک کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا کہ تم نے مرنے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ انسان آج اس کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے، اپنی ڈیڈ باڈی کو کیسے سیو کراتا ہے اس شوق میں کہ کچھ سالوں کے بعد باہر آ جاؤں گا۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح تقویٰ کے پر لگتے ہیں تو نیکیاں آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور قبولیت اصل چیز ہے، قابلیت تو جتنی بھی ہو۔ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں جب قربانی کرتی ہوں تو مجھے فکر ہوتی ہے کہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ اور قربانیاں تقویٰ کے ساتھ جاتی ہیں۔ جب انسان جانوروں کی سطح پہ آ جاتا ہے تو برائی سے نہیں شرماتا۔ اور یاد رکھیے یہیں سے پھر جاہلیت کا لامحالہ نتیجہ قتل، ڈکیتی اور چوری کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ حابیل کے قتل سے قابیل نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا کہ جس کے بعد یہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیا میں برائی کی ابتدا تو نہیں کرتی؟
آج بھی جتنے لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں وہ جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اللہ ان کے لیے وہی آسان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں افحکم الجاہلیت یبغون آیت 50 میں آتا ہے، جس میں آپ کو جاہلیت کی قسمیں دکھتی ہیں۔ تاریخی جہالت یعنی اسلام سے پہلے کا دور، اور نظریاتی جہالت یعنی نظریات کا غیر اسلامی ہونا۔ یاد رکھیے جب بھی اسلام مغلوب ہوگا یہ جاہلیت ابھر جاتی ہے۔ قرآن پاک میں 4 مقامات پر جاہلیت کا لفظ آتا ہے۔ آل عمران میں ظن الجاہلیہ ہے، سورۃ فتح میں حمیت الجاہلیہ، اور مائدہ میں افحکم الجاہلیہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ الاحزاب میں تبرج الجاہلیہ۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ سٹیپس ہیں، پہلے ظن الجاہلیہ، اس سے حمیت، اور اس سے حکم، اور اس سے تبرج ہو گیا۔ آج آپ کو کیا دکھتا ہے؟ ظن الجاہلیہ کیا ہوتا ہے کہ بری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور اچھی چیزیں بری لگتی ہیں، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اور ظن الجاہلیہ کا لامحالہ نتیجہ کیا ہے کہ انسان پھر جہالت کے کلچر کی حمایت کرنے لگتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور اسلامی باتوں کو وہ حد سے بڑھی ہوئی باتیں کہتا ہے۔ اور جو ہی آپ اس جاہلیت کی حمایت کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ اس طریقے سے غیر اسلامی چیزوں کی حمایت کرتے ہیں کہ ہمدردیاں لیتے ہیں، اور پھر آخر میں انسان حکم الجاہلیہ کے درجے پہ آتا ہے۔ جب سوچ غیر اسلامی ہوتی ہے تو زندگی غیر اسلامی ہو جاتی ہے، حکمن جاہلیت کے طریقے عام کیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو خود جہالت پہ ہوں جب لیڈرشپ پر فائز ہو جاتے ہیں تو وہ غیر اسلامی چیزوں کو پیش کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ 3 جاہلیت کی قسمیں عام ہوں تو چوتھی کا آنا ناگزیر ہے۔ آج ہم اس کی تصویر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دکھاوا، پیسے کی نمائش، گاڑی کی نمائش، گھروں اور کپڑوں کی نمائش، حتیٰ کہ عورتوں جس کو کہا ہی مستورات جاتا تھا ان کی آزمائش ہے۔ اللہ آپ کو مجھے بچا کے رکھے۔ اور آخر میں پھر نصارہ کا عقیدہ تثلیث، ٹرینٹی، جو یونانیوں کے کلچر سے متاثر ہوا، تو جاہلیت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کا صحیح مقام بتایا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے عقائد میں بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رنگ موجود ہیں، یہ سب کچھ جاہلیت کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اس سے بچا دے اور ہمیں جہالت سے بچا دے۔ ہم اپنا جائزہ لیتے جاتے ہیں اٹھتے اٹھتے کہ کیا میرے اندر جہالت تو نہیں۔ ایسی شاعری جس میں غیر اسلامی باتیں ہوں اور ایسے غیر محرموں کے قصے ہوں کہ جس سے جذبات ابھرتے ہوں، یہ اسلام سے پہلے عام تھی، آج بھی ہے۔ اسلام سے پہلے سود عام تھا، آج بھی ہے۔ جوا اور شراب عام تھا، آج بھی ہے۔ اسلام سے پہلے لڑکیوں کو ذبح کیا جاتا تھا یا ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج بھی ابارشن کی صورت میں یہ چیز دکھتی ہے۔ کل بھی عورتیں بناؤ سنگھار کر کے پھرتی تھی، آج بھی ہے۔ تو آپ کا میرا اس میں حصہ کیا ہوگا کہ ہم اس قرآن کو عام کر دیں، ہر دل ہر ہاتھ میں اس قرآن کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کام کے لیے چن لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔